السلام علیکم محترم ناظرین کرام، میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ بیل آئیکن کو پریس کریں تو ویڈیو کو لائیو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے چند دلچسپ حقائق۔ 1600 پینسلوینیا ایونیو پر واقع 220 سال پرانی یہ عمارت اپنی تعمیر سے لے کر آج تک دنیا کی اہم ترین اور غیر معمولی عمارتوں میں سے ایک گردانی جاتی ہے۔ اس کی اہمیت و خصوصیات اس کے طرز تعمیر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس حیثیت کے باعث ہے جو اسے حاصل ہے۔ جی ہاں، یہ وائٹ ہاؤس ہے جسے صدارتی محل یا ایگزیکٹو مینشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں معنوی اعتبار سے دنیا کا طاقتور ترین فرد یعنی امریکہ کا صدر رہائش پذیر ہوتا ہے۔ یہ تو حقائق ہیں جو آج تقریباً ہر پڑھا لکھا شخص جانتا ہے، تاہم اس عمارت کے متعلق چند دلچسپ باتیں ایسی بھی ہیں جو شاید سب لوگوں کو معلوم نہ ہوں۔ آئیے آپ کو ان سے آگاہ کرتے ہیں۔ جارج واشنگٹن اس میں کبھی بھی نہیں رہے۔ موجودہ امریکہ کے بانی اور پہلے صدر جارج واشنگٹن نے اس جگہ کو یعنی وائٹ ہاؤس جہاں یہ آج واقع ہے 1791 میں صدارتی محل کی تعمیر کے لیے منتخب کیا اور اس کے حتمی ڈیزائن کی منظوری دی۔ 13 اکتوبر 1792 کو اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور اس کی تعمیر کا آغاز ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صدر واشنگٹن جن کی مدت صدارت 1797 میں ختم ہوئی اور وہ 1799 میں ہی وفات پا گئے، کو یہ موقع ہی نہ مل سکا کہ وہ اس صدارتی محل میں قیام کر سکے۔ 1800 میں دوسرے امریکی صدر جون ایڈمز اپنی بیگم ابیجیل کے ساتھ نام کمل وائٹ ہاؤس میں منتقل ہو گئے اور یوں وہ پہلے امریکی صدر تھے جو وائٹ ہاؤس میں رہائش پذیر ہوئے۔ وائٹ ہاؤس کی عمارت اور ملحقہ باغات 18 ایکڑ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ عمارت کافی وسیع و عریض ہے۔ گو وائٹ ہاؤس کی عمارت آج کل کی دیگر عمارتوں کے مقابلے میں زیادہ بڑی تو نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ امریکی خانہ جنگی کے بعد تک بھی ملک کی سب سے بڑی عمارت تھی۔ اس میں 132 کمرے، 6 منزلوں میں 35 غسل خانے، 412 دروازے، 147 کھڑکیاں، 28 آتش دان، 8 سیڑھیاں، 3 لفٹس ہیں۔ یہ عمارت 168 فٹ لمبی اور 85 فٹ چوڑی بیرونی برآمدوں کے علاوہ جبکہ جنوبی سمت میں 17 فٹ اونچی اور شمالی جانب سے 60 فٹ 4 انچ اونچی ہے۔ برطانوی فوج کی طرف سے لگائی گئی آگ 1812 کی برطانیہ امریکہ جنگ کے دوران 1814 میں برطانوی فوج نے وائٹ ہاؤس پر چڑھائی کر دی۔ اس حملے میں انہوں نے وائٹ ہاؤس کو نظر آتش کر دیا۔ انہوں نے یہ کارروائی امریکی فوجیوں کی جانب سے کینیڈا کے صوبے انٹاریو کے شہر یارک میں عمارتوں کو آگ لگانے پر بدلہ لینے کے لیے کی تھی۔ آگ نے وائٹ ہاؤس کے اندرونی حصے اور چھت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ امریکی صدر جیمز میڈیسن نے وائٹ ہاؤس کے اصل ڈیزائنر جیمز ہوبان کو طلب کر کے عمارت کی فوری تعمیر نو کا حکم دیا۔ بدقسمتی سے صدر میڈیسن اور ان کی بیگم دوبارہ کبھی وائٹ ہاؤس میں آ کر نہیں رہ سکے۔ البتہ تعمیر نو کا کام مقررہ مدت میں مکمل ہو گیا اور 1817 میں نئے منتخب صدر جیمز مونروے وہاں منتقل ہو گئے۔ 1901 تک اس کا کوئی سرکاری نام نہ تھا۔ وائٹ ہاؤس گو کہ 1800 سے تمام ہی امریکی صدور کی رہائش کر رہا ہے، مگر اس کو وائٹ ہاؤس کا نام 1901 میں صدر تھیوڈر روزویلٹ
نے اپنی سرکاری دستاویزات میں دیا۔ اس سے قبل اسے پریزیڈنٹ ہاؤس یا پریزیڈنٹ مینشن کہا جاتا تھا۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اسے وائٹ ہاؤس کا نام اس وقت دیا گیا جب آگ لگنے کے بعد دھوئیں سے کالی ہو جانے والی دیواروں پر سفید پینٹ کیا گیا۔ تاہم بیشتر تاریخ دان اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتے۔ عورتوں کا حق رائے دہی کے حصول کے لیے 2 سال تک احتجاج 10 جنوری 1917 کو صدر ووڈرو ویلسن کی صدارت شروع ہونے کے ساتھ ہی عورتوں کے ایک گروہ جو دی سائلنٹ سینیٹلز خاموش محافظ کہلاتا تھا، وائٹ ہاؤس کے گیٹ کے سامنے احتجاج کا آغاز کیا۔ نیشنل وومن پارٹی کی نمائندگی کرنے والے عورتوں کے اس گروہ کا مطالبہ تھا کہ عورتوں کو بھی ووٹ کا حق دیا جائے۔ یاد رہے کہ اس وقت تک امریکہ میں عورتوں کو حق رائے دہی حاصل نہ تھا۔ ان عورتوں نے اپنے مطالبے کی منظوری تک وہاں سے ہٹنے اور احتجاج مؤخر کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ گروہ وائٹ ہاؤس کے سامنے 2.5 برس تک مسلسل موجود رہ کر احتجاج کرتا رہا۔ اس دوران انہیں متعدد بار ہراساں کیا گیا۔ ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک اور بدتمیزی روا رکھی گئی، یہاں تک کہ انہیں زد و کوب بھی کیا گیا، لیکن وہ اپنی دھن کی پکی ثابت ہوئی۔ بلاخر 4 جون 1919 کو 19ویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے پر عورتوں کو رائے دہی کا حق مل گیا۔ سیب زدہ ہونے کی افواہیں۔ امریکہ کے بہت سے صدور، ان کی بیگمات، عملے کے افراد اور مہمانوں نے مبینہ طور پر بھوتوں کو متعدد بار اس تاریخی عمارت کے کمروں میں ملٹاتے ہوئے دیکھا۔ 1799 میں پہلے امریکی نائب صدر اور 1801 میں دوسرے امریکی صدر رہنے والے صدر جون ایڈمنٹر کی اہلیہ ایبیگیل ایڈمز کا بھوت وائٹ ہاؤس کے مشرقی کمرے میں دیکھا گیا، جہاں وہ اپنے دھلے ہوئے کپڑے لٹکایا کرتی تھی۔ مشہور امریکی صدر ابراہیم لنکن کی اہلیہ میری ٹوڈ لنکن نے اپنے دوستوں کو بتایا تھا کہ انہوں نے 7ویں صدر اینڈریو جیکسن کی غصیلے لہجے میں گالیاں دینے اور زور زور سے پاؤں پٹکنے کی آوازیں وائٹ ہاؤس کے کئی ہال کمروں میں سنی۔ تاہم ان میں سے سب سے زیادہ شہرت خود صدر ابراہیم لنکن ہی کے بھوت کو ملی، جس کو دیکھنے کا دعویٰ 30ویں صدر کیلوین کولیج، صدر جانسن اور صدر روزویلٹ کی بیگمات نے کیا۔ اور تو اور دوسری جنگ عظیم میں وائٹ ہاؤس کے قیام کے دوران برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل کو بھی ابراہیم لنکن کا بھوت دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ پالتو ریچھ، شیر کے بچے اور دیگر جنگلی جانور۔ اگرچہ بہت سے امریکی صدور نے وائٹ ہاؤس میں پالتو جانور جیسے کتے، بلیاں وغیرہ رکھے، لیکن کئی صدور نے اس سے بڑھ کر ایسے جانور بھی وہاں پالے جو عام پالتو جانوروں میں شمار نہیں کیے جاتے اور فارم ہاؤسز میں رکھے جانے والے جانور تصور ہوتے ہیں۔ تم چند صدور تو اس سے بھی آگے جا کر جنگل کے جانوروں کو بھی وائٹ ہاؤس میں لے آئے۔ مشہور امریکی صدر جان ایف کینیڈی پالتو جانوروں کے زیادہ ہی دل دادا تھے۔ ان کے دور صدارت میں وائٹ ہاؤس کے گرد مختلف انواع کے پرندوں، ہامسٹرز، چوہے جیسا ایک جانور، خرگوشوں، کتوں، بلیوں، گھوڑوں سے بھرے رہتے تھے۔ صدر تھامسن جیفرسن نے وائٹ ہاؤس میں ریچھ کے 2 بچے رکھے ہوئے تھے۔ امریکہ کے 8ویں صدر مارٹن وین برن نے وائٹ ہاؤس میں شیر کے بچوں کا جوڑا پالا ہوا تھا، جو انہیں عمان کے سلطان نے تحفہ میں دیا تھا۔ کانگریس نے صدر مارٹن کو مجبور کیا کہ اس جوڑے کو چڑیا گھر بھیج دیں، کیونکہ وہ نجی نہیں بلکہ ایک سرکاری تحفہ تھا۔ ہمارے لیے یہ غور طلب بات ہے کہ ہمارے حکمران غیر ملکوں سے ملنے والے تحائف کو ذاتی سمجھ کر اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں۔ صدر ولیم ہنری ہیرسن نے ایک بکرا اور ایک گائے وائٹ ہاؤس میں رکھی ہوئی تھی، جبکہ صدر جیمز بچانن کے پاس امریکہ کے مشہور گنجے کابوں کا جوڑا اور کتے کے بچوں، پونی گھوڑوں اور مچھلیوں کا پورا غول موجود تھا۔ صدر گروور
क्लीवलैंड को मुर्गबानी का शौक था, वो अपना ये शौक व्हाइट हाउस में ही पूरा करते थे। व्हाइट हाउस के लिए टनों पेंट दरकार होता है। दूसरी तमाम तारीखी इमारतों की ही तरह व्हाइट हाउस को जाज़ब बनाए रखने के लिए मरम्मतों तज़ीनो आराइश का काम चलता रहता है। ताहम दूसरे घरों के बरखिलाफ व्हाइट हाउस के बैरूनी हिस्से को पेंट करने के लिए तकरीबन 3 टन सफ़ेद पेंट दरकार होता है, जिसमें से 300 गैलन पेंट इमारत के रहायशी हिस्से को पेंट करने में इस्तेमाल होता है। 1992 में जब व्हाइट हाउस की तज़ीन नौ की गई तो इसकी बैरूनी दीवारों पर से रंग की तकरीबन 30 परतें उतारी गईं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे तो व्हाइट हाउस को सालाना बुनियादों पर पेंट किया जाता है, अलबत्ता हल्की फुल्की लेपा पोती तो सारा साल जारी रहती है। क्या व्हाइट हाउस के नीचे खुफिया कमांड सेंटर मौजूद है? 2010 में तमीराती अमले ने व्हाइट हाउस के मशरकी हिस्से के सामने वाक़या ग्राउंड में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना शुरू किया। इस दौरान इस हिस्से को सब्ज रंग की बाड़ से ढांप दिया गया ताकि यहाँ होने वाले तमीराती काम को खुफिया रखा जा सके। 2 साल बाद यह बाढ़ हटा दी गई और ज़मीन की सतह दोबारा हमवार करके पुख्ता कर दी गई। यूँ महसूस होता कि जैसे यहाँ कुछ काम हुआ ही नहीं। सरकारी तौर पर बताया गया कि यह तमीराती काम मशरकी हिस्से में मौजूद ज़ेर ज़मीन सहूलियाती मशीनरी जैसे एयर कंडीशन और सीवरेज सिस्टम की मरम्मत और बहाली के सिलसिले में किया गया था, मगर कंक्रीट से लदे हुए दर्जनों बारी बार कम ट्रकों की आमदोरफ्त और बड़े बड़े शहतीरों के यहाँ लाए जाने से मामले को मुतजस्सिस शहरियों के लिए मशकूक बना दिया और तरह तरह की बातें फैलने लगीं। कहा जाता है कि व्हाइट हाउस में ज़ेर ज़मीन खुफिया कमांड सेंटर बनाने का मंसूबा 50 वर्ष कबल बनाया गया, जो आखिरकार अब रोबा अमल लाया गया। व्हाइट हाउस में होने वाले बद तहजीबी के वाक़यात जदीद दौर में अमेरिका के नए आने वाले और सबकदोश होने वाले सदूर के दरमियान इक़्तिदार की मुंतकिली का अमल नहायत पुरसकून और बावकार रहा है। हालिया वर्षों में साबिक हो जाने वाले चंद सदूर ने इंतहाई पुरअमन तरीके से व्हाइट हाउस को खैरबाद कहा। ताम तारीख में ऐसा भी हुआ कि रुखसत होने वाले कुछ सदूर ने नए सदूर के सदर के साथ बातचीत तक से ग्रेज किया। इसकी मिसाल 1932 में सदर होवर और रोजवेल्ट के मुबैन देखने में आई। अलबत्ता कई जाने वाली हुकूमतों ने आने वाली इंतजामिया के साथ बेज़रर किस्म के मजाक जरूर किए। ख़ास तौर पर 2001 में जब जॉर्ज बुश की इंतजामिया इक़्तिदार संभालने लगी तो बज़ाहिर बुल क्लिंटन के अमले ने व्हाइट हाउस को $20,000 का नुकसान पहुँचाया। उन्होंने 30 से 60 कंप्यूटर के कीबोर्ड में से W के हरूफ के बटन निकालकर व्हाइट हाउस की दीवारों में मुख्तलिफ जगहों पर चिस्पा कर दिए। अलावा जी मुबीना तौर पर इन्होंने दरवाज़ों की नाबें चोरी कर ली, मेज़ों की दराजें गूंद लगाकर चिपका दी और तकरीबन 100 टेलीफोन लाइन डाइवर्ट कर दी ताकि इन पर आने वाली कॉल दूसरे नंबर पर मुंतकिल हो जाए और नए अमले को परेशानी का सामना करना पड़े। व्हाइट हाउस में कुल वक्ती 3000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। जब सबकदोश होने वाला कोई अमेरिकी सदर व्हाइट हाउस से रुखसत होता है तो वो अपना अमला भी साथ ले जाता है ताकि आने वाला नया सदर अपनी मर्जी से अमला तैनात कर सके, मगर यकमुश्त 3300 कुल वक्ती एहलकार भर्ती करना कोई खेल नहीं है। इनमें वो लोग शामिल नहीं जो वहाँ जुज़ वक्ती काम करते हैं या वो लोग जिनकी मुलाजमत तो व्हाइट हाउस में होती है लेकिन के दफातर व्हाइट हाउस से बाहर होते हैं। व्हाइट हाउस के सिर्फ दफ्तर ही में 500 अफराद मुलाजम होते हैं। नायब सदर के दफ्तर में 100 फौजी दफ्तर 1300 और मैनेजमेंट एंड बजट के दफ्तर में तकरीबन 500 लोग, जबकि 500 से ज़ायद खुफिया एहलकार और 200 अफराद सदर की हिफाजत पर ममूर होते हैं। व्हाइट हाउस का असली संग बुनियाद गायब हो गया। व्हाइट हाउस के इसरारों में सबसे ज़्यादा नुमायां और काबिल ज़िक्र इसके असली संग बुनियाद का गायब हो जाना है। 1792 में अपने नस्ब किए जाने के महज 24 घंटे बाद ही व्हाइट हाउस का संग बुनियाद
اور کندھا کی ہوئی پیتل کی پلیٹ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد آج تک کسی نے انہیں نہیں دیکھا۔ وائٹ ہاؤس کی تعمیر کا کام کرنے والے راج مستریوں نے اس کے غیاب سے خود کو بری زباں قرار دیا۔ متعدد صدور جن میں روزویلٹ اور ٹرومین شامل ہیں نے اس کو تلاش کروانے کی کوششیں کی مگر ناکام رہے اور یہ کوششیں لا حاصل اور بے سود رہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ سنگ بنیاد وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن کی دو سنگی دیواروں کے درمیان چھپا ہوا ہے، تاہم اس بات کی آج تک تصدیق نہیں ہو سکی۔